أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم تحقیق آ گئی تمہارے پاس بصائر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں بصائر ابصار کا واحد کیا ہے؟ ابصار کا واحد بصر ہے اور بصائر کا ایک ہے آنکھ کی روشنی ایک ہے دل کی روشنی. آنکھ کی روشنی کو کیا کہتے ہیں؟ بصر جس کی جمع ابصار ہے اور جو دل کی روشنی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں جس کی جمع بصائر ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دل کی روشنی کا سامان آ چکا. بصائر دل کی روشنیاں بصیرت کی جمع بصائر آ گئی تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں. مراد کیا ہے اس سے؟ دیکھیے نا پچھلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی اور اس سے پہلے بھی سورہ انعام میں توحید کے بارے میں بہت سے دلائل دیے. فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی فالق الاصباح وجعل اللیل سکن والشمس والقمر حسبانا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے طور پہ ارشاد فرمائی ہیں اور اشارہ انہی کی طرف ہے. یہ جو توحید کے دلائل ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دلوں کی روشنی کا سامان ہے. جو آدمی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے ان دلائل میں تمہارے دلوں کے لیے روشنیاں ہیں، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو دلائل مطلوب تھے توحید کے لیے وہ سارے ہم نے دے دیے. فمن ابصر فلنفسہ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی اپنی فکر پہ اور اس کی ثوابدید پہ آگے معاملہ چھوڑ دیا. فرمایا کہ توحید و جو دلائل ہم نے دینے تھے وہ دے دیے اور وہ انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے، بہت زیادہ ہے. اب آگے معاملہ ہر انسان کی اپنی سوچ کا ہے، اس کی اپنی ذات کا ہے، اس کی اپنی ثوابدید پہ ہے. فمن ابصر فلنفسہ. یہاں پہ کون سا لفظ ہے؟ بصر کا. بصر کا معنی آنکھ کی روشنی. اب جو اپنی آنکھ کھلی رکھتا ہے، اب جو اپنی آنکھ کو کھولتا ہے فلنفسہ، اس کا فائدہ خود اسی کو ہے. یہاں بصر کا لفظ استعمال ہوا کہ اب ہم نے دل کی روشنی کے سامان بھیج دیے، حجت پوری کر دی، توحید کے دلائل سارے دے دیے. اب جو آدمی آنکھیں کھول کے دیکھے گا ان نشانیوں کو، جو آنکھیں کھول کے ان پہ غور کرے گا فلنفسہ ہی، اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے. ومن عمی. اور جو اپنی آنکھیں بند رکھے گا، جو اندھا بن کے رہے گا فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ ہے. اب جس کا جی چاہے وہ آنکھیں کھول لے اور ان ہدایت کے دلائل پہ غور و فکر کرے، اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھے، اور جس کا جی چاہے وہ اندھا بن کے رہے. اور آگے اللہ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہونا تو یہ چاہیے تھا آگے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تمہارے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا. قل کا لفظ بی سے نکال دیا گیا. قل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حذف فرما دیا. یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ اس سے نبوت کے درجے کا اللہ تعالیٰ سے کتنا قرب ہے. کل کا لفظ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. کل کا لفظ درمیان سے نکال دیا اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا
جو آنکھیں بند کرتا ہے میں اس کی آنکھیں زبردستی کھلوانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ایک ایک بندے کی میں آنکھ چیک کرتا رہوں، دیکھتا رہوں کہ یہ آنکھیں کھولتا ہے یا نہیں کھولتا، اور جو نہیں کھولتا اس کو ڈنڈے ماروں کہ تم آنکھیں کھولو اپنی۔ فرمایا اس کام کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا۔ جو آنکھیں بند کرتا ہے بند کرے اور جہنم میں جائے۔ اللہ کو بالکل کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کا سارا سامان دے دیا، ہدایت کے لیے دلائل دے دیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دے دیے، کتابیں بھیج دی، نبی بھیج دیا، سارے ہدایت کے لیے جتنے بھی ذرائع ممکن تھے یا جتنے بھی اسباب ہونے چاہیے تھے وہ سارے اللہ نے مہیا فرما دیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا انسان کو کہ جو آنکھیں بند رکھنا چاہتا ہے بند رکھے، جو آنکھیں کھولنا چاہتا ہے وہ آنکھیں کھولے۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی کہ میں زبردستی تمہیں منوانے کے لیے نہیں آیا۔ جو آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا وہ نہ کھولے، جو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہتا ہے، جو غور و فکر کرنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ اللہ کی نام کی نماز پڑھنا، اللہ کا دین سیکھنا یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ صحیح کرنا، نمازیں پڑھنی اللہ کے نام کی، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے نام کی نظر نیاز دینی، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ جو سیکھے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو نہیں سیکھتا وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اس کی اپنی تباہی ہے اس میں۔ کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کاٹتا ہے، لیکن کبھی کسی کسان کو آپ نے یہ کہتے سنا کہ جی میں نے بڑا کام کیا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا یہ کیا؟ جو کرتا ہے اس نے خود کل کو اس کا پھل کاٹنا ہے، اسے خود اس کا صلہ ملنا ہے۔ اگر بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کل کو خود وہ کامیاب ہوگا، اس کی محنت کا فائدہ خود اسی کو ہے۔ اور جو وقت برباد کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، اس کا اپنا فیوچر تباہ ہوگا۔ یہی معاملہ دین کا ہے، ہدایت کا ہے۔ اس کے لیے جو آدمی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جان مارتا ہے اپنی، اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ اللہ پہ احسان ہے، نہ اللہ کے رسول پہ احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بدو آئے اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے بڑے متکبرانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اے محمد باہر آئے، ہماری بات سنیں آ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی سے منع فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ اور ان کا نام اس طرح سے نہ لو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے ان کا موقف یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو اسلام منوانے کے لیے آپ کو جنگیں کرنی پڑی، لیکن ہم تو بغیر کسی جنگ کے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، گویا کہ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت نازل فرما دی، قل لا تمنوا علی اسلامکم، میں اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پہ نہ چڑھاؤ۔ جو اسلام لاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ اور جو غافل ہے، جو یہ کام نہیں کرتا، دین سے دور ہے، اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، دین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے اس میں، وہ خود اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، وہ خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا وبال خود اسی پہ آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی بصائر آ گئی، تم بصیرت کی روشنیاں تمہارے پاس آ گئی، دل کی روشنی کا سامان ہم نے دے دیا تمہیں، اب جو اپنی آنکھیں کھولے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو آنکھیں بند رکھے گا خود اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی جگہ پر ارشاد فرمائی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ۔ جو آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے، کسی پہ احسان نہ کرو۔
اس کا احسان کسی پہ نہ دھرو. کسی کو صدقہ خیرات دیا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کسی یتیم کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، تو یہ مت سمجھو، دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھو. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ رکت قلب عطا فرما دے گا، فائدہ تمہارا ہوگا، یتیم کا فائدہ بعد میں ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اللہ کسی اور کو بھی بھیج دے گا، لیکن اس کا فائدہ خود تمہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے دل میں رکت قلب پیدا ہو جائے گی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع ہوگا تمہارا. آگے پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ اسی طرح، نصرف کا صراف کا معنی نصرف الآیات. صراف کسے کہتے ہیں؟ صراف کسے کہتے ہیں؟ ایکسچینج ٹیلر، جو جہاں سے آپ منی ایکسچینج کرتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں پھر اسے واپس لیتے ہیں. صراف اس کا مطلب ہے پھیرنا، آپ کچھ اماؤنٹ دے کے پھر واپس لیتے ہیں اس سے. نصرف ہم پھیرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں. لفظوں کو یاد رکھا کریں، یہ لفظ تو بار بار استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کے معنی پہ توجہ نہیں دیتے، صرف درس نہ سنا کریں. کوشش کریں اپنے آپ کو. یہ آج کل ایک اور فتنہ شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے قرآن مجید کا عربی متن کے بغیر صرف اردو ترجمہ شائع کرنا شروع کر دیا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ تو پہلے ہی عربی زبان سے کتراتے ہیں، اس پہ غور و فکر کم کرتے ہیں. جب اردو کا ترجمہ ساتھ رکھتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہیں عربی متن کو چھوڑ کے بس صرف ترجمہ پڑھنے پہ گزارا کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی نہیں ہے. اس لیے اردو میں آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کا وہ اجر ثواب نہیں ہے جو عربی میں پڑھنے کا ہے. معوذتین کے جو فضائل اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، معوذتین کا ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم پہ اس کی 10 نیکیاں ہیں، اسی طرح باقی قرآن کے سارے حروف پہ نیکیاں ہیں. قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھنے سے وہ نیکیاں نہیں ملیں گی، وہ نیکیاں ملیں گی عربی کا متن پڑھنے سے، عربی کی عبارت پڑھنے سے. محض درس نہ سنا کریں، اور محض واز سننا جو ہے یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اس لیے کہ عربی کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں بنیادی طور پہ شاید زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 100 ہوگی. اگر وہ 100 الفاظ یاد کر لیے جائیں، بار بار وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور عربی زبان میں تقریباً 70-80% الفاظ تو وہ ہیں جو خود اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کرتے. 70-80% الفاظ جو ہیں یہ اردو کے ہیں عربی میں، لیکن اس میں توجہ کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، بولنی پڑتی ہے انہیں، اس اعتبار سے تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ بڑی جلدی آپ کو سیکھ لینے چاہیے. نصرف ہم پھیرتے ہیں آیات کو، ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہم دہراتے ہیں آیات کو. یہاں آیات سے مراد وہی نشانیاں، توحید کے دلائل. توحید کے دلائل ہم بار بار تمہارے سامنے رکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 گروہ ہو گیا لوگوں کے. ایک گروہ وہ تھا
جس نے اس کلمے کو قبول کر لیا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے اس کلمے کا انکار کر دیا۔ اب جس گروہ نے قبول کیا اس کا معاملہ تو صاف ہو گیا، وہ ایمان والے بن گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے مختلف بہانے شروع کر دیے، مختلف باتیں بنانی شروع کر دیں کہ یہ تو کسی سے سیکھتا ہے، کوئی دوسرا اس کو پڑھاتا ہے، کوئی اس کے پاس، یا یہ کاہن ہے یا جادوگر ہے، یا یہ خود تصنیف کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں، مختلف باتیں انہوں نے بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والا گروہ ہے اس کا پہلے ذکر فرمایا، ہم نے تمہارے سامنے آیات رکھ دیں، دلائل دے دیے، نشانیاں دے دیں، اب تمہارے دو گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے یہ کہا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے یہ بات کہیں سے پڑھی ہے۔ درستہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درستہ تو نے پڑھا ہے کہیں سے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، کسی نے تجھے پڑھا دیا یہ باتیں اور تم ہمیں بتا رہے ہو۔ درستہ، یہ ہے پہلا گروہ، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نحل میں فرمایا ہے ذکر اس کا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے انما يعلمه بشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن تو ایک اور آدمی سکھاتا ہے، ایک اور آدمی سکھاتا ہے، اور جس آدمی کا نام لیتے تھے وہ رومی تھا، جبر نام تھا اس کا، اور پڑھا لکھا تھا، عالم فاضل آدمی تھا اور رومی تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں یہ آدمی سکھاتا ہے قرآن، اور یہ قرآن آ کے آگے ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا ہے یا کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا یا فلاں آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، درستہ اس سے تو نے پڑھا، فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ آدمی تو اجمی ہے، وہ آدمی تو غیر عربی ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن ہے اس کی زبان عربی تو بڑی عربی مبین ہے، بڑی فصیح زبان ہے، ایسی تو غیر عرب کوئی زبان بول نہیں سکتا جیسی یہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا یہاں پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اب ایک گروہ جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے گا کہ درستہ تو نے یہ بات کہیں سے پڑھی ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ دلائل اور آیات اور نشانیاں ہم نے بھیجے تمہارے پاس تاکہ دوسرا گروہ جو ہے لِنُبَيِّنَهُ، ہم اس کو کھول دیں، اچھی طرح واضح کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واسطے ان لوگوں کے جو جاننا چاہتے ہیں، جو توحید کو جاننا چاہتے ہیں، جو دین کو جاننا چاہتے ہیں، جو اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دلائل کھول کھول کے بیان کر دیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اتبع ما اوحی الیک من ربک، اب جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان لائے، جو ایمان نہیں لاتا وہ ایمان نہ لائے، جو بہانے کرتا ہے وہ بہانے کرے،
جو ضد کرتا ہے وہ ضد کرے، جو اعتراض کرتا ہے وہ اعتراض کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتبع ما اوحی الیک، تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے جو بات وحی کی جاتی ہے تو اسی پہ عمل کرتا جا، اتبع پیروی کرتا جا، چلتا جا اس وحی کے پیچھے پیچھے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف آئی ہے۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ آگے وہ وحی بتا دی، لا الہ الا ہوا، وہ وحی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارا جھگڑا جو ہے یہ اسی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ بنیاد جو ہے دین اسلام کی وحی کی وہ ہے لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی پہ ساری جنگیں ہوئیں، اسی پہ ساری لڑائیاں ہوئیں، اور قیامت تک جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کلمے پہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جنگ بدر ہوئی، اللہ کے رسول نے یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر آج یہ بندے شکست کھا گئے جنہیں میں لے کے آیا ہوں تو قیامت تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر بات وہاں بھی یہی تھی، اس لڑائی میں جنگ بدر میں بھی بات یہی تھی، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول نے یہی دعا مانگی، یا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر یہ شکست کھا گئے تو قیامت تک پھر یہ نام تیرا لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور جنگی احد پہ بھی جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ابو سفیان نے جانے سے پہلے یہ بات کہی، اعلی حبل، کہ حبل کا زندہ باد اور لات زندہ باد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات ہے اعلی، اللہ کی ذات ہے بزرگ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے پہ بھی بات جو دلوں میں تھی وہ یہی تھی کہ ایک طرف لات اور حبل ہے، دوسری طرف اللہ ہے۔ لڑائی وہاں بھی یہی تھی، جنگ وہ بھی اسی بات پہ تھی، اور جنگیں آج بھی جتنی ہو رہی ہیں وہ جنگیں اسی کلمے پہ ہو رہی ہیں۔ یہ دہشت گردی جتنا بھی ہے یہ سب ڈھونگ اور فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اصل بات جو ہے وہ کلمے کی اور لات اور حبل کی ہے بات۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی جب آتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ، وہاں بھی معاملہ یہی تھا۔ عتبہ بن ربیعہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قریشی سرداروں نے مشورہ کر کے بھیجا اور اس سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے، اور پھر بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہو، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو ہم سے، جو چاہتے ہو ہم تمہاری ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مال چاہتے ہو تو اتنا مال دیں گے اکٹھا کر کے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا۔ اگر تم ہمارے درمیان حکم بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر اس وادی کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر خوبصورت عورت چاہتے ہو تو 10 عورتیں سارے عرب سے جتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں وہ لا کے دینے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی جن بھوت آتا ہے تمہارے پاس تو تمہارا علاج کرانے کے لیے تیار ہے،
ان غریب لوگوں کے ذہنوں میں یا احمق لوگوں کے ذہنوں میں جتنے بھی آپشن تھے وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے کہ شاید ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے یہ لڑائی لڑ رہا ہے ہم سے. جب وہ ساری باتیں کہہ چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ جو تو نے باتیں کہنی تھی کہہ لی ہیں؟ کہنے لگا ہاں کہہ لی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ میری بات بھی سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. یہ ساری سجدے تک یا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ولید جو میں بات کہنا چاہتا ہوں جس کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی جو تمہاری کھوپڑی میں نہیں پڑ رہی وہ یہ باتیں ہیں. میں نے اپنی بات مکمل کر لی اب تمہارا جو چیز چاہے کرو. مانتے ہو مانو نہیں مانتے نہ مانو. عتبہ واپس گیا اپنے سرداروں کے پاس اور جا کہنے لگا کہ جو کلام اس نے مجھے سنایا ہے وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے, وہ کلام کسی شاعر کا یا کاہن کا نہیں ہے. میرا مشورہ مانو تو اس آدمی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو. اگر غیر عرب اس کو قتل کر ڈالیں گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, تمہاری بدنامی نہیں ہوگی. اور اگر اس نے بادشاہی حاصل کر لی تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی, اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہت ہوگی. ان کے ذہن اس سے زیادہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یا جو کلمہ کہتے ہیں یا جس کے لیے اتنی مصیبت اور مشقت اٹھا رہے ہیں وہ بات کچھ اور ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی دعوت دیتے رہو, اس کی وحی تمہاری طرف کی گئی ہے اور مسلسل اسی پہ چلتے رہو تم. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو. مشرک جو ہیں یہ مخالفت کرتے رہیں گے, دشمنی کرتے رہیں گے, راستے میں روڑے اٹکاتے رہیں گے, لیکن ان کی دشمنی کی اور ان کی مخالفت کی تم پرواہ نہ کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو یہ شرک نہ کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بتا دیا کہ اگر اللہ کی چاہت کا معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ سارے کے سارے انسانوں کو مواحد ہی بناتا, کوئی بھی مشرک نہ ہوتا ان کے درمیان. اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی نہ ہوتا, اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہوتا. لیکن یہ اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا قانون نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی امر سے سب کو موحد بنا دے. یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے وہ کھولے, جو آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے وہ بند کرے. جو آدمی ابو جہل کے پیچھے جانا چاہتا ہے وہ ابو جہل کے پیچھے جائے, اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. دونوں میں ٹکراؤ بھی ہوگا, تصادم بھی ہوگا, لڑائی جھگڑا بھی ہوگا, جنگیں بھی ہوں گی, اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ اللہ کا مطلوب ہے. یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں کفر اور اسلام میں یہ مطلوب ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون آدمی اپنے ایمان پہ پکا رہتا ہے, کون آدمی ثابت قدم رہتا ہے,
اور کون کس آدمی کا ایمان کچا ہے، کون پھر جاتا ہے اپنے ایمان سے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بھٹی ہے، بھٹی کھرا اور کھوٹا الگ کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ کھرا اور کھوٹا الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اس تصادم کے ذریعے، ان جنگوں کے ذریعے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک حکم سے سب کو واحد بنا سکتے تھے۔ بلو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ وہی بات جو پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ ان پہ جبر نہیں کر سکتے، آپ ان پہ زور نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی نہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی بھی اللہ کی مشیت میں ہے۔ اللہ کی مشیت سے ہے گمراہی۔ جو آدمی اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ چلا لیتا ہے اور پھر اس پہ چلتا جاتا ہے، واپس آنے کے بارے میں سوچتا نہیں، اندھا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو برے لوگوں کی سوسائٹی اور صحبت مل جاتی ہے اور برے لوگوں میں پھنس کے وہ برائی کے راستے پہ ہی نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے معاملے پہ نگہبان نہیں ہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پہ، جس کا جو جی چاہے راستہ اختیار کرے۔ اور پھر فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ سے پوچھیں کہ تم ان کے ضامن کیوں بن کے آئے ہو، انہوں نے گناہ کیے تھے، اور تم یہ کہو کہ میں تو ان کا ضامن بن کے آیا ہوں۔ نہ تو آپ ان کے ضامن ہیں نہ آپ ان کے نگران ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیونکہ یہ ایک مسلسل تصادم کی کیفیت ہے اسلام اور کفر کی، مسلمان اور مشرک کی مسلسل کشمکش ہے، مسلسل تصادم ہے، مسلسل لڑائی اور جھگڑا ہے۔ یہ دونوں آپس میں نہ دوست ہو سکتے ہیں، نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، ایک راستہ بالکل مختلف سمت میں جاتا ہے، دوسرا راستہ بالکل مختلف سمت میں جاتا ہے۔ کافروں کا راستہ الگ ہے، مسلمانوں کا راستہ الگ ہے، کیونکہ یہ تصادم اور کشمکش والا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ اخلاقی جو حدود اور قواعد اور ضوابط تھے وہ بھی بتائے کہ تم تصادم تو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا آپس میں، شرک کا اور توحید کا تصادم تو ہے، لیکن فرمایا کہ اس تصادم میں بھی مسلمانوں کو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، کچھ پابندی اپنے آپ پہ لگانی پڑے گی، کچھ ضابطہ اللہ نے بتا دیا، اس ضابطے سے مسلمان باہر نہ نکلیں۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ گالی دو، الَّذِينَ، ان کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جنہیں یہ پکارتے ہیں مشرک لوگ، ان کو گالی نہ دو۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلی جو آیات ہیں انہیں مخاطب کون تھا؟ ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی بات تیری طرف، اعرض، پرواہ نہ کر، ما جعلناک، مخاطب کون ہے پچھلی آیتوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی آیتوں میں مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، وہ سارے مسلمان مخاطب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گالی والی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو کبھی نبوت سے پہلے بھی نہیں نکلی تھی،
یہ گالی کا معاملہ جو ہے یہ صحابہ میں سے کسی سے ہوا. پچھلی آیتوں میں مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس آیت میں مخاطب جو ہیں وہ سارے مسلمان صحابہ کرام آ گئے. یہ بات واضح کر رہی ہے کہ یہ جو اس تصادم میں اور لڑائی جھگڑے میں گالی والی بات ہوئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی جس پہ یہ حکم دینا پڑا، بلکہ یہ عام مسلمانوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نازل فرمائی. اور اس کا پس منظر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرک لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اس نے ہمارے بزرگوں کی اور ہماری کی ہے اور یہ گالیاں دیتا ہے ہمارے معبود کو. اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھے اور چاند رکھیں تب بھی میں یہ کام کرتا رہوں گا. اس وقت ابو جہل نے یہ بات کہی کہ اگر یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیں گے تو ہم بھی ان کے معبود کو گالی دیں گے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اس کے جواب میں یہ تمہارے معبود کو، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. اور وہی بات آگے اللہ نے فرمائی فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور یہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ کو گالی دیں گے جہالت کی وجہ سے. انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کو گالی دینے کی سزا کتنی سخت ملے گی، اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے تم ان کے مشرکوں کو گالی نہ دو. اب یہ ضابطہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حوالے سے یا اس وقت کے حالات سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے اور یہ عام ہے. کسی بھی یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں صرف انہی کے لیے بات ہے یہ ضابطہ انہی کے لیے ہے، بلکہ یہ ضابطہ عام ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ خود مسلمانوں کے اندر اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے، اپنی اپنی فقہ پہ رہتے ہوئے وعظ اور تبلیغ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسرے کے جو غلط دلائل ہیں ان دلائل کی ابطال کرنے میں یا اس کا جواب دینے میں یا اس پہ تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو ویسے تو سمجھا جائے تو سچی بات تو یہی ہے کہ یہ جو تفریق ہم نے ڈالی یہ فتنہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. ورنہ جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، محدثین ہیں یا پھر علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں، وہ متاع ہے یا قیمتی چیز ہے سارے مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ ہمارا ہے اور حدیثوں کا نہیں ہے تو یہ غلطی ہے. جتنا یہ کسی دوسرے کا ہے امام ابو حنیفہ اتنے ہی یہ حدیثوں کے بھی ہیں، اور جتنے امام احمد بن حنبل کسی دوسرے کے ہیں اتنے ہی دوسروں حنفیوں کے بھی ہیں. جتنے شافعی جو ہیں دوسرے شافعیوں کے ہیں اتنے ہی امام شافعی قابل احترام ہونے چاہیے اور ہیں حنفیوں کے لیے بھی اور حدیثوں کے لیے. یہ فرق تو یا فتنہ ہمارا ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اور وہ تمہارا، یہ تو سارے کے سارے مسلمانوں کے ہیں. اور جب یہ سمجھ لیا جائے یا یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں یا جتنے بھی محدثین ہیں یا جتنے بھی مجتہدین ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک ہی جیسے ہیں، ان کا ادب اور احترام سب پہ لازم ہے، تو پھر اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے عالم کی توہین کرے، کسی دوسرے مسلک کے، خواہ وہ امام ہے یا محدث ہے
اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض کا سن کے بڑی کوفت اور بڑا رنج ہوتا ہے۔ پاکستان میں سٹیج پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کہنی، بخاری انہیں آتی، بخاری انہیں بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، بخاری کے حوالے سے ایسی باتیں کہنی۔ یا پھر اسی طرح کے بعض لوگ جو ہیں جاہل لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرے گستاخی کا، یا امام مالک کے لیے، یا امام شافعی کے لیے، یا امام احمد بن حنبل کے لیے استعمال کرے، تو سب سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ بہت ہی قابل مذمت بات ہے یہ ائمہ کرام نے جو بھی محنت کی دین کے لیے، یہ اثاثہ ہے پوری امت کا، یہ پوری امت کے لیے متاع ہے۔ اس سے اختلاف ہونا یہ الگ بات ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے امام کو تو بڑا بڑا چڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی کتابوں میں بھی پرانی بعض کتابیں جو ہیں، یہ تعصب ان میں بھی پایا جاتا ہے یا لکھا ہوا موجود ہے، فلانا امام جو ہے وہ تو نور ہے، چراغ ہے، اور فلانا جو ہے اللہ معاف کرے ابلیس اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن یہ ساری تباہی اور ہلاکت کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے تو امت کا یہ شرارہ سارا بکھرا ہوا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ مشرک جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی برا نہ کہو، تو پھر یہ جواز یا یہ بات کہاں سے جائز ہو گئی کہ اگر ایک بات سے مجھے اختلاف ہے کسی دوسرے امام سے یا کسی دوسرے مولوی سے یا دوسرے بزرگ آدمی سے، تو اس کی توہین کی جائے یا اس کی بےزتی کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے؟ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اختلاف کریں لیکن ادب اور احترام کے ساتھ۔ اختلاف سے ممانعت نہیں ہے، اختلاف ممکن ہے اور اختلاف ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مشکل کشا بنا لیا تو عبد القادر جیلانی کا قصور نہیں ہے اس میں۔ عبد القادر جیلانی کا تو ادب اور احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اپنے ائمہ کا ادب احترام ہم کرتے ہیں۔ معین الدین چشتی کو اگر لوگوں نے بنا لیا حاجت روا اور مشکل کشا، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا ادب اور احترام تو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم دوسرے اپنے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ جو ہے یہ دین کے جو بزرگ ہیں، دین کے ستون ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ ایک حدیث میں گالی کے لفظ ہیں اور ایک حدیث میں لعنت کے لفظ ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ پہ لعنت نہ کرے۔ صحابہ نے تعجب کیا اس بات سے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گالی دلوائی اپنے باپ کو۔ تم کسی کی ماں کو گالی دو اور جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ماں کی گال کا سبب خود تم بنے۔ یہاں تک تاکید کی ہے اسلام نے کہ اختلاف اور بات ہے۔ اسلام نے بھی کہہ دیا کہ جو ماں باپ شرک پہ مجبور کرے تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کا ادب اور احترام کرتے رہو۔ اب ادب اور احترام نہ چھوڑو، خواہ کسی سے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، بحث میں بھی، مناظرے میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اختلاف کریں آپ، اختلاف کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل دیں، لیکن ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، جس طرح انسان ایک عام آدمی کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ یا بھائی کا ادب اور احترام کرتا ہے، اسی طرح اختلاف کرتے ہوئے بھی خواہ کوئی بھی انسان ہے، اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے اس کا۔ آپ دوسرے کا ادب اور احترام کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، کل کو بات سنی جائے گی آپ کی۔ اور اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے
دوسرے کی بےعزتی کر دی، توہین کر دی یا کسی کو گالی دے دی، آئندہ بات چیت کا دروازہ بند ہو جائے گا، آئندہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں میرا، ان کو تم لوگ گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ کے تمہارے اللہ کو جہالت کی وجہ سے گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ، اب یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ تھا کہ بھئی یہ آپس کا جو تمہارے اختلافات ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں یا آپس کا جو تصادم ہے، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس تصادم میں یا لڑائی جھگڑے میں ادب اور احترام کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اب پھر بات جو ہے وہ سلسلہ مضمون جو ہے وہ پہلے سے جوڑ دیا گیا۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں مشرک، ان کے لیے شیطان نے اتنے خوشنما دلائل گھڑ رکھے ہیں شرک کے لیے کہ وہ دلائل ان کے لیے بڑے اٹریکٹیو ہیں، بڑے پرکشش ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نسبت فرمائی وہ اپنی طرف ہے، زینا، ہم نے جو زینت دی، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینا کی بجائے اس کی جو نسبت ہے وہ شیطان کی طرف کی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو گمراہی کے دلائل ہیں انہیں خوشنما بنانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ جب وہ نسبت شیطان کی طرف ہے وہ تو واضح ہے، شیطان جو ہے گمراہی کے لیے بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت دلائل گھاڑ کے انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ آدمی رشوت کھاتا ہے، سود لیتا ہے، یا کوئی کسی کا حق مارتا ہے یا ظلم کرتا ہے، دلائل بڑے ہوتے ہیں اس کے پاس بھی، اور وہ سارے دلائل شیطان سجھاتا ہے۔ بے نماز کے پاس بڑے دلائل ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دلائل جو ہیں وہ شیطان سجھاتا ہے۔ حرام کھانے والے کے پاس بڑے دلائل ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دلائل جو ہیں وہ شیطان خوشنما بنا کے دکھاتا ہے انہیں۔ لیکن جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیطان کی طرف ان دلائل کا منسوب ہونا وہ تو واضح ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ رہیں، برائی اختیار کریں، جہنم میں جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کی جائے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے تو کالا نقطہ دھل جاتا ہے، انسان کا ایمان واپس آ جاتا ہے، اور پھر انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جو آدمی توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کالا نقطہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے جب انسان توبہ نہیں کرتا تو سارے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، چونکہ جو آدمی گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے اور اس گمراہی میں بڑی کشش ملتی ہے اس کو، عورت کی آزادی جو ہے اس کے لیے بڑی کشش ہے، جمہوریت کے دلائل بڑے پرکشش ہیں، آج کل جمہوریت ہونی چاہیے، عورت کی آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں،
اور اس کے لیے شیطان جو ہے وہ خوشنما دلائل بنا کے دکھا دیتا ہے انسان کو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو پھر وہ کالا نقطہ جو ہے وہ سارے دل کو لپیٹ لے گا اور پھر انسان گمراہی کے راستے پہ ساری زندگی چلتا رہے گا. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے یہ. لہذا بعض جگہ اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا قانون یہ بنایا ہوا تھا، اللہ کے قانون سے اس نے انحراف کیا اور برائی پہ چلتا رہا. لہذا اللہ کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برائی کو خوشنما بنا دیا. کہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کہیں اس کی نسبت شیطان کی طرف ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم، کہ مشرک جو ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا دیا ہے. ہاں جی، حضرت صاحب جو ہیں بڑے کرنی والے ہیں، حضرت صاحب جو ہیں یہ بڑے مشکل کشا ہیں، بڑے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حضرت صاحب یہ کر دیتے ہیں، حضرت صاحب کے پاس یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. یہ جتنے بھی کرامتوں کے چکر ہیں، کشف کی باتیں ہیں اور سارے جو نظرانے اور جو کچھ بھی ہے، یہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل میں سامری نے بچڑا بنایا. اللہ فرماتے ہیں کہ بچڑا بنانے کے بعد انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. جب پوجنا شروع کر دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو اسی راستے پہ ڈال دیا. فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیدا کر دی گئی کہ ہاں یہی تمہارا معبود ہے، اسی کے آگے اپنا سر جھکاتے رہو. اور پھر توبہ کے لیے بھی ضابطہ جو ہے بڑا سخت بتایا. فرمایا کہ تم میں سے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اس کو معبود نہیں بنایا تھا، وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا اس بچڑے کو. مشرک جو ہے اس کے لیے بڑی کشش ہو جاتی ہے، جی فلاں خان کا پہ حاضری سے بڑا سرور ملتا ہے، فلاں مزار پہ جانے میں بڑا سرور ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں پہ بڑی رونق ہوتی ہے، وہاں پہ ہزاروں مرید اکٹھے ہوتے ہیں. شیطان جو ہے وہ بڑا پرکشش بنا دیتا ہے. اور اگر یہ اٹریکشن پیدا نہ کرے، اگر یہ زینت پیدا نہ کرے شیطان، تو وہاں جائے کون؟ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے بڑی کشش پیدا کر دیتا ہے مشرکوں کے لیے. ثم الی ربہم مرجعہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم سارے لوگوں کو اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے، اپنے رب کے حضور پلٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا، تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا عمل کر کے آئے. اور بتانے سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پرچہ پکڑا دیا کہ تم فیل ہو، تم پاس ہو اور گھر چلے جاؤ. بتلانے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرچہ دے دیا جائے گا، نامہ اعمال ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، یہ فیل ہو گیا، یہ پاس ہو گیا، تو فرمایا کہ انہیں گھر نہیں جانے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش باش ہو کے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، اہل جنت کے پاس جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، نامہ اعمال اس کا پیٹھ پیچھے پکڑایا جائے گا اور دھکا دے دیا جائے گا جہنم میں. گھر نہیں جانا. انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں اپنے گھر بڑا مسرور تھا، بڑا خوش باش تھا، اور یہ بڑی موج ہے، بڑی رنگینی ہے، بڑی یہ دنیا خوبصورت ہے، یہاں دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا وہ دنیا کی بات تھی. یہاں اب یہ نامہ اعمال پکڑو اپنے بائیں ہاتھ میں، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں چلے جاؤ، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ
مرجعہم فینبئہم، اللہ بتائے گا تم کو بما کانوا یعملون، جو عمل تم کما کے آئے ہو دنیا سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور حجت بازی، ایک اور ضد اور ہٹ درمی کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا اور قسم کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم قسم کھانا، بڑا کڑی کڑی قسم کھانا، جہد میں نے کوشش کر کے قسم کھانا، بڑی پکی قسم کھانا۔ جس طرح اگلے دن وہ قسم، میرے بچوں کی قسم، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، عدالت میں کھڑے ہو کے عدل کہاں ہے؟ ابھی تو عدل ہوا نہیں، عدل تو ہونے والا ہے۔ 1000 کے لگ بھگ جن بچیوں کو تم نے قتل کیا ہوا ہے ان کا حساب تو دینا ہے، عدل ہوا کہاں ہے؟ ابھی تو تمہاری چمڑی اترنی ہے، ایک ایک بچی کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہے تم نے۔ اس دنیا میں عدل مانگتے ہو، دنیا میں عدل کہاں ہے؟ دنیا میں تو عدل ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا کا عدل اگر تم توبہ کر کے نہیں مرتے، اور توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے ہر کسی کی، اگر توبہ قبول نہیں کرتے تو یہ چمڑی تو جہنم میں جا کے اس کا بدلہ پورا کرے گی جو ظلم تم نے کیے ہیں۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، لئن جاءتہم اگر آ جائے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، نشانی کا معنی مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا مشرکوں نے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اگر یہ سونے کی بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے آپ کے کہنے سے، تم تو اللہ کے نبی ہو، اللہ سے تمہارا تعلق ہے، پھر تو تم سے یہ معجزہ ہمیں دکھانا چاہیے، تمہیں یہ نشانی تمہیں دکھانی چاہیے، ہمیں جو بھی ہم مانگتے ہیں تم سے۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ، اگر تم یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قل انما الآیات عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو دکھانے کے لیے اللہ کے پاس بڑی ہیں، نشانیاں تو بڑی ہیں اللہ کے پاس، اللہ دکھا سکتے ہیں نشانیاں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وما یشعرکم، اور کون تمہیں سمجھائے جب یہ مشرکوں نے مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی اور کافروں کے اس مطالبے کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں بھی بعض اوقات یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا ہی دیں جس سے یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور یہ بات پیدا ہونی قدرتی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے اور بہت ہرس تھی، بہت اس بات کا طمع تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ایسی دکھا ہی دیں جس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ اور طرح سے جواب دیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختلف طریقے سے جواب دیا۔ یہاں مطالبہ تو ہے مشرکوں کی طرف سے کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، اللہ نے جواب جو ہے وہ مشرکوں کو نہیں دیا بلکہ جواب اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، جن کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی تھی کہ اچھا یہ ہو ہی جائے، اللہ یہ نشانی دکھا ہی دیں۔
اللہ نے فرمایا کہ وما یشعرکم، کیا مسلمانوں تمہیں کون سمجھائے یا تمہیں کیسے سمجھائیں، انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ جب یہ نشانی آ بھی گئی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بڑا عجیب انداز ہے بات کرنے کا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، جس نے نشانی دیکھنی ہے اس کے لیے تو نشانیاں بے شمار ہیں، انسان کے اپنے جسم میں اپنی ذات میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، پھل ہے، پھول ہے، پتیاں ہیں، سبزہ دار ہے، ہر چیز غلہ ہے، پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب جسے اللہ کی توحید سمجھنی واقعی مطلوب ہے اس کے لیے تو بے شمار نشانیاں پہلے سے موجود ہیں، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نشانیاں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی آنکھیں کھولنے والا ہے تو اس کے لیے بے شمار نشانیاں پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کی جو یہ آرزو تھی یا دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جواب دیا کہ وما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ یہ بات جو ہے ذہنوں میں بٹھا لو کہ اگر یہ نشانی آ بھی جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما یشعرکم، لیکن یہ بات تمہیں کیسے سمجھائیں، انسان کی فطرت ہے نا، تھے تو وہ بھی بشری انسان تھے، صحابہ کرام بھی، بات دل میں آنا جو ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بات نشانیوں کی نہیں ہے، بات ہے ایمان لانے کی۔ جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے نشانیاں بے شمار ہیں، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتا اس کے لیے اس کی ضد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مختلف نشانیاں مانگتے ہیں کافر لوگ، حتیٰ قالوا لن نؤمن لک حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لائیں گے اگر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے چشمہ نکال دیں۔ ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے سامنے زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر یہ نہیں تو پھر یہ جو سامنے ہمارے پہاڑ ہیں یہ پہاڑ سارے صاف میدان بن جائے، زرخیز زمین بن جائے، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگ جائیں ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغوں میں پھر نہریں بھی جاری ہو جائیں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جس طرح تو کہتا ہے کہ تم پہ عذاب آ جائے گا ایمان نہیں لاؤ گے، تو آسمان سے کوئی ہمارے اوپر ٹکڑا گرا دے، آسمان کا کوئی حصہ ہمارے اوپر گرا دے، او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اللہ بھی اور فرشتے بھی، جو آ کے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور یکون لک بیت من زخرف، اچھا اگر یہ بھی پوری نہیں کرتے بات، یہ نشانی بھی نہیں دکھا سکتے، تو ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ یکون لک بیت من زخرف، تمہارا گھر سونے کا بن جائے، وہ چھوٹی سی کٹیا جس میں تم رہتے ہو، جس کے چھت کے ساتھ تمہارا سر لگتا ہے، چھوٹی سی کٹیا ہے جس میں رہتے ہیں، اس کو سونے کا بنا دو، اور ترکا فی السماء، یا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اگر تم آسمان پہ چڑھو گے تب بھی بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک تم ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں سے اترو، تمہارے ہاتھ میں ایک رکا ہو، اس کے اوپر ابو جہل اور ابو لہب کا نام لکھا ہو،
اور اس پہ لکھا ہو کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے یہ خط لے کے آیا ہوں ابو لہب کے نام، عتبہ کے نام، نضر بن حارث کے نام، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ محمد کو ہم نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ مہربانی ایمان لے آؤ. یہ خط ہونا چاہیے ہمارے نام اللہ کی طرف سے. جب تک یہ نہیں ہے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کیا ایسے لوگوں کے لیے واقعی نشانی کی ضرورت تھی؟ کیا ایسے لوگوں کو واقعی نشانی دکھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب ایک مختصر سے کلمے میں دے دیا. وہ مختصر کلمہ یہ ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جواب یہ ہے، انہیں بتا دو میں تو آدمی ہوں، الا بشرا، بشر ہوں اور اللہ کا پیغام لانے والا ہوں. یہ ساری نشانیاں دکھانی میرے بس میں نہیں ہے، یہ کرامتیں میں نہیں دکھا سکتا. یہ تو اللہ کے پاس ہے نشانیاں. اللہ جب دکھانا چاہے گا دکھائے گا، نہیں دکھانا چاہے گا نہ دکھائے گا. میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، آدمی ہوں جیسے کہ تم ہو، اور اس پہ اضافہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن یہ کرامتیں دکھانی میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے ساری چیزیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یہاں پہ کہ اے مسلمانوں، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یا تمہیں یہ کیسے بتایا جائے کہ اگر نشانی ان بے وقوفوں کے پاس آ بھی گئی تب یہ دیکھ کے ایمان نہیں لائیں گے، یہ یہی کہیں گے یہ تو اس نے جادو کا عمل دکھایا. اگر شفاف پہاڑی سونے کی بن بھی جائے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ جادو کیا اس نے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. وَنُقَلِّبُ، اور پلٹ دیں گے، پھیر دیں گے ہم أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، پہلی دفعہ یہ انکار کر چکے آپ کا. پہلے مرحلے میں آپ کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا، آپ پہ ایمان نہیں لائے، اور یہ دشمنی میں، مخالفت میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے. لہذا اللہ فرماتے ہیں اب ان کے دلوں کو ہم اسلام کے لیے نہیں کھولیں، ان کے آنکھوں میں ہدایت کی روشنی نہیں آئے گی. اب ہم ان کو ہدایت سے محروم کر دیں گے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب لوگ خود ٹیڑھے راستے پہ چلے گئے، گمراہی اختیار کر لی، اللہ نے بھی ان کو گمراہی کے راستے پہ چلا دیا. جو آدمی گمراہی کا راستہ منتخب کر کے، شرک کا راستہ منتخب کر کے اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی لوگوں سے ملا دیتا ہے اس کو جو اس کو جہنم کی وادی میں لے جانے والے ہوتے ہیں. فرمایا کہ چونکہ انہوں نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، مخالفت میں بڑھتے چلے گئے، لہٰذا ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اب ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو ہدایت کی روشنی نصیب نہیں کریں گے. ہم نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کے کانوں پہ مہرے ہیں، ان کی آنکھوں پہ ہم نے پٹیاں ڈال دی ہیں. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اب یہ اسلام کی طرف اور ہدایت کی طرف واپس نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ بھی توبہ کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک وقت تک دیکھتے ہیں انسان کو. اگر انسان کے اندر تڑپ نہ ہو ہدایت کی اور گمراہی کے راستے کو ہی انسان ہدایت سمجھ کے چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس لیے ہدایت سے اس کا رخ پلٹ دیں گے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اور اس کے بعد دشمنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں تاکہ یہ بھٹکتے رہیں۔ اور کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، آپ ان کو ہدایت کرتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، حدیث بتاتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتاتے رہیں، وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس خانگاہ پہ، ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے اور در بدر بھٹکتے ہوئے گزر جائے گی ان کی، لیکن ہدایت کی طرف آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہدایت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ایک بھائی نے سوال لکھا تھا، یہ سوال ذرا لمبا ہے اس لیے میں نے مؤخر کر دیا تھا، اور اس بھائی نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ خط پڑھ کے سنا دیں۔ اگر انہوں نے نہ لکھا ہوتا تو یہ خط کے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے لکھا ہے لہٰذا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 4-6 ماہ پہلے میں نے دوسری شادی کی۔ اس سے پہلے میرے اقارب 3 مرد اور 3 عورتیں اچھی طرح تقریری شکل صورت حیبت سے تشفی کر کے شادی ہو گئی۔ میں پہلی رات گزاری اپنی بیوی کے ساتھ، اور گفتگو سے معلوم ہوا کہ دلہن جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض ہے۔ اس کے علاوہ کئی باتیں شکوک و شبہات جنم لیے اور گمان غالب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بلا کر واپس بھیج دیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، اور رخصتی کی سے 2 روز پہلے اسے بتایا گیا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی والا ہے، اس لیے ڈپریشن ہو گیا۔ دونوں راتوں کے استفادہ کے بعد بھیج دیا۔ جب کوئی ذمہ داری خرچ وغیرہ، گویا کہ ان دونوں راتوں ہر طرح سے میں بری ذمہ ہوں۔ نان نف کا سب کو شرعی لحاظ سے رہنمائی کی گزارش ہے۔ اس کو پڑھ کر سنا دیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ساتھی یہاں موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں، یہ جو نکاح اور شادی کے معاملات ہیں، بہت انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ساری زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی عارضی چیز نہیں ہے۔ انسان کو پوری طرح اطمینان کرنا چاہیے اور استخارہ کرنا چاہیے جب پورا اطمینان ہو، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات تو ہو جاتے ہیں، انسان کہہ نہیں سکتا۔ بعض اوقات انسان کی تقدیر جو ہے وہ گھیر لیتی ہے انسان کو۔ لیکن جو چیز میں نے محسوس کی اس خاص سے، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت کے حساب سے اس کا بتائیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی نے لکھا کہ اس کے اعزاء و اقارب میں سے مرد بھی اور عورتیں بھی جا کے انہوں نے تسلی اور تشفی کی، اور اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے رشتہ طے کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ عورت جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض ہے، اور والد کا پہلے اس کا انتقال ہوا، پھر اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر عین شادی کے موقع پہ اس کو بتایا گیا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ اس پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اور پھر بھائی نے لکھا ہے کہ 2 راتوں کے بعد میں نے اس کو واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ ہے خلاصہ اس بات کا۔ واللہ عالم بالصواب، جس طرح میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جس بھائی نے یہ خط لکھا ہے ان کا پہلو کمزور ہے۔ پہلے انہوں نے یہ خود بات لکھی کہ ہمارے اعزاء و اقارب میں سے 3 مردوں اور 3 عورتوں نے جا کے پوری طرح تسلی اور تشفی کر لی، اور اس کے بعد یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد جو اس کی بیماری کی علامتیں انہوں نے لکھی ہیں، اگر وہ واقعی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے تو ڈپریشن ہونا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے یا تعجب کی بات نہیں۔ ایک عورت کا والد بھی فوت ہو گیا ہو، پھر اس کے بعد اس کی والدہ بھی چلی گئی ہو، اور پھر شادی کے عین موقع پہ
رشتہ طے ہونے کے بعد رخصتی سے 1 یا 2 دن پہلے اسے بتایا جائے کہ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے یہ دوسری شادی ہے، پہلے سے وہ شادی شدہ ہے. یہ سارے اسباب جو ہیں یہ فی الواقعی ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن ایک عارضی بیماری ہے، یہ کوئی مستقل بیماری نہیں. اس عارضی بیماری کے اسباب دور ہو جائیں تو ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. تیسری کمزور پہلو یہ ہے کہ 2 راتوں کے بعد آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. اتنی جلدی نیا نکاح ہو اور غیر خاندان میں ہو تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ ان باتوں سے واقف ہیں اور واسطہ پڑتا ہے سب کو ان چیزوں سے. عورت اور مرد میں ہم آہنگی پیدا ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے 2 دن تو کیا بعض اوقات 6 مہینے سال گزر جاتا ہے، اور انسان عورت اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح مانوس نہیں ہو پاتے یا اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. کم از کم کچھ مدت تو چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. 2 راتیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے 2 راتوں کے بعد ہی اس کو اپنے گھر بھیج دیا، اور یہ تو بات جو ہے اس کے ڈپریشن میں یا اس کی بیماری میں اور اضافے کا باعث بنے گی. اس لیے اس بھائی کو اپنے خاندان کے کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر کے اس معاملے کو اب نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس معاملے کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. جہاں تک میری ناقص رائے ہے واللہ عالم بالصواب. پڑھیں گا ایک بھائی نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت کی کیا فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی فرضوں سے پہلے کی جو 2 سنت ہیں وہ دنیا ما فیہا کی ساری دولت سے افضل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے یا جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سب سے زیادہ قیمتی اور افضل ہیں یہ 2 سنتیں. ایک شخص کی پینٹ جو ہے وہ لمبی ہے، پیر کی انگلیاں بند رہتی ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے وہ سمیٹ لیتا ہے. دوسرا شخص کہتا ہے نماز میں پینٹ نہیں موڑنی چاہیے. اصل میں حکم تو یہی ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، خواہ پینٹ ہو، شلوار ہو، تابند ہو، جو بھی ہو. 24 گھنٹے انسان کو لباس اس طرح سے پہننا چاہیے. اب یہ نماز کے وقت جو اونچا کر لینا ہے شریعت میں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس آدمی کو اتنا شعور ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پینٹ جو ہے ٹخنوں سے اونچی رکھی جائے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کو باقی زندگی میں بھی اونچے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک شخص فرض کی نماز، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، سنت نوافل نہیں پڑھتا. اس کے بعد دوسرے دن نماز کے وقت پڑھی، عشاء کی سنت نوافل اور وطر بھی پڑھی تو کیا صحیح ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے. عشاء ویسے جب انسان فرض ادا کر لیتا ہے تو جو نماز ہے وہ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو سنتیں مؤکدہ ہیں کسی وجہ سے کبھی رہ جائیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا یا ہمیشہ ترک کرنا یہ درست نہیں ہے. جو آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا باقی نمازیں بھی گھر میں پڑھے، اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جو آدمی نماز ایک بھی ترک کرتا ہے بہت بڑا وبال ہے اس کے لیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کی بھی توفیق بھی دے اسے. اس لیے کہ یہ پورا پیکج ہے، ایسے نہیں ہے. اب آپ کنٹریکٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ اور اس کمپنی کے کنٹریکٹ کی بعض چیزیں آپ کو ناپسند ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ پیکج سے یہ چیزیں نکال دیں، یہ مجھے پسند ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ پورے کا پورا پیکج ہے، 5 نمازیں پوری ہیں، اس لیے اس کا جو ہے نا 5 نمازوں ہی کا پابند بننا پڑے گا مسلمان. جو نماز کاہلی اور سستی سے پڑھے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اصل میں ان چیزوں کا حکم لگانا جو ہے نا یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے. ویسے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین
ساہون کا لفظ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ویل ہے تو یہ بڑا سخت لفظ. جس آدمی کو قرآن سنایا جائے، ترجمہ کر کے اس کا مطلب بتایا جائے، حدیث بتائی جائے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب تو میرے خیال میں پہلے درس میں ہو ہی چکا ہے. اس کے لیے دعا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر پاس آنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کافی عرصہ غائب رہا. حضرت عمر نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ بری سوسائٹی میں پڑ گیا ہے، شراب پینے لگا ہے. حضرت عمر نے خط لکھا اسے اور غافر ذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا یہ آیت جو تھی پوری لکھی حضرت عمر نے اور فرمایا کہ یہ خط جا کے دے دو اس کو. اور پھر اس کے بعد جو بھی حضرات وہاں بیٹھے تھے انہیں یہ کہا کہ میں نے اسے توبہ کی رغبت بھی دلائی ہے، اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرا دیا ہے اور اللہ کی مغفرت کا بھی بتا دیا ہے. اب تم لوگ اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. اس لیے جس آدمی کا معاملہ اس طرح کا ہے اصل بات تو یہی ہے کہ اگر فی الواقع آپ کو فکر ہے اس کی تو دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے دروازے کھولنے والے ہیں انشاءاللہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. پاکستان میں اگر کسی انسان کی موت ہو جائے تو لوگ فوراً ایک جگہ بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں ہفتہ یا 10 دن اور رسم ادا کرتے ہیں. ایسے میں ہم کیا کریں؟ کرنا تو وہی چاہیے جو سنت کا حکم ہے. 3 دن ہے سوگ کے، 3 دن کے لیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کی وفات کا علم 3 دن کے بعد ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ہفتہ کے بعد 10 دن کے بعد جب بھی اس کو خبر ملے جا کے تعزیت کر لے. لیکن باقاعدہ تعزیت کے لیے شریعت نے 3 دن مقرر کیے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ والدین کی صحت اور عافیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا کرنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ جو ہیں یہ تو ثابت نہیں ہے حدیث سے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں 99 نام، وہ بعض محدثین نے تو ان کا بھی ضعیف سے قرار دیا ہے لیکن بعض نے اس کو حسن قرار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام، ان چیزوں کا اور اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی واسطہ دینا جائز نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو بعض کتابوں میں لکھے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک جھوٹا آدمی اعلانیہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتا ہے تو یہ صحیح بات ہے، گناہ نہیں ہے. میری ناقص رائے میں ایسا پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. کیا عصر کی نماز کے بعد جب آپ مسجد میں جائیں تو قرآن مجید یا اذکار کے لیے مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں تو 2 نماز تحیۃ المسجد ادا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ ممنوع اوقات 3 ہیں، طلوع کا وقت، غروب کا وقت اور زوال کا وقت. یہ تو ممنوع اوقات ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی تحیۃ المسجد ادا کر لے تو انشاءاللہ کوئی اس پہ وبال یا گناہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی آدمی ممنوع اوقات والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ممنوع اوقات میں نفل ادا نہیں کرتا اور ویسے جا کے بیٹھ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پھر ایک بھائی نے وہی اسی طرح کا سوال لکھا ہے کہ
ایک مسلمان شخص جان بوجھ کر کہتا ہے کہ جون جولائی کی گرمی کی وجہ سے ملک عبداللہ نے روزے دسمبر میں رکھنے کا اعلان کیا ہے، ایسے جھوٹے شخص پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ غوث کتب ابدال کا ذکر کیسا ہے؟ یہ غوث کتب اور ابدال جو ہیں صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی گاڑی سے مال چوری ہوا اور انہوں نے تھانے میں رپورٹ کرائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ سہل اور آسان کرے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ لکھی ہوئی تقدیر کون سی تقدیر ہے؟ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلتی، تقدیر معلق بدلتی ہے، لیکن جو تقدیر بدلتی ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی دعا کرے گا تو اس کی دعا سے یہ تقدیر اس کی بدل جائے گی۔ ویسے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے۔ اور پھر اللہ بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت، یہ جو الفاظ ہیں دعا کے وقنا شر ما قضیت، یہ بھی ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ برا کر رکھا کسی آدمی کے بارے میں، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو فیصلہ برا آپ نے کیا میرے بارے میں، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دعا کرنے سے بھی تقدیر کا وہ فیصلہ جو ہے اللہ ٹال دیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے فوراً بعد فرض ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا التزام کرنا، اہتمام کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ کبھی کبھار اگر کوئی آدمی درخواست کر دے کہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، یا بارش نہیں ہو رہی بارش کے لیے دعا کریں، کسی کی درخواست پہ امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہر نماز کے بعد امام کا بھی اور مقتدیوں کا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کو نماز کا حصہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ بیٹی یا بہن کو شادی پر جہیز کا سامان دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنی توفیق کے مطابق انسان بہن یا بیٹی کو ہدیہ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرض لے کے جہیز تیار کرنا یا لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، دونوں گناہ ہیں۔ قرض لے کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانگتے پھرتے ہیں قرض اتارنے کے لیے، اور پھر جہیز کا خود مطالبہ کرنا، یہ تو بالکل ہی بہت ہی بری بات ہے اور گناہ ہے۔ یہ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کے نقل کفالہ میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے۔ کلمہ استغفار کیسے پڑھیں؟ یہ چیزیں جو ہیں کتابوں میں لکھی ہیں اور کتابوں سے حاصل کر کے انہیں یاد کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الغفور الرحیم۔ یہ سارے استغفار کے کلمات ہیں۔ استغفر اللہ بذات خود بھی استغفار کا کلمہ ہے، لیکن اور بھی استغفار کے سید الاستغفار بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتابوں سے یاد کرنی چاہیے اور ان کو حفظ کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ راجستھان کے حبیب بٹی صاحب ٹیبل کے پاس بیٹھے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں پر عذاب الہی آتا تھا اور اب یہودی، نصرانی، فرانس، امریکہ، لندن پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ یہ لندن ہو یا فرانس ہو یا یورپ ہو، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ اپنے آپ کو مانے یا نہ مانے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد جتنے لوگ ہیں، کچھ امتی وہ ہیں جو ایمان لے آئے،
وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا تو کوئی پیغمبر ہی نہیں جس کی امت ہو، لہٰذا ویسے وہ بھی اس امت کے لوگ ہیں لیکن ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لہٰذا واللہ عالم بالصواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے جیسے پہلی امتیں ہوئی تھی، لہٰذا ویسا عذاب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نہیں آئے۔